نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہم مسلمانوں کے اندر، خصوصاً ان مسلمان بھائیوں کے اندر جو تھوڑا سا نیک کام کرنے لگتے ہیں یا عبادت کرنے لگتے ہیں، تو ان کے اندر ایک بہت بڑا مرض اور بہت بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ گنہگار اور نافرمان بندوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ آج میں ایسے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے 3 خوبصورت واقعات بیان کروں گا اور 3 حدیثیں بیان کروں گا، جن سے ہمیں یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ آیا ہمیں گنہگار اور نافرمان بندوں سے نفرت کرنی چاہیے یا ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے یا ان کا قرب اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کا لقب حمار تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہنسایا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بری عادت تھی کہ شراب کے حرام ہونے کے بعد بھی یہ شراب پیتے تھے۔ ان کو شراب کی لت لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نشے کی حالت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر کسی اور دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو نشے کی حالت میں پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم فرمایا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے اللہ، اس پر لعنت فرما، یہ کیسا بندہ ہے، یہ ایک ہی جرم میں کتنی دفعہ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایسا نہ کہو، اسے ایسا نہ کہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شفقت اور محبت بھرے جملے کو سن کر حضرت حمار رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ پھر انہوں نے ساری زندگی کے لیے اس شراب سے توبہ کی اور پوری زندگی مرتے دم تک شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہلاک و برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لگاتار 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، یہ تو مجھ سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک ٹوکری لے کر حاضر ہوا اور آپ کو ہدیے میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، این السائل، کہ وہ سائل کہاں ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، جی رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اسے لے جا کر خیرات کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے بھی زیادہ غریب آدمی پر خیرات کروں؟ خدا کی قسم، مدینہ کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت امام داؤد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت اور یہ اجازت صرف اس آدمی کے لیے خاص تھی، لیکن اگر اس زمانے میں کوئی بھی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے یا روزہ توڑ دے تو وہ اسے شرعی کفارہ ہی ادا کرنا پڑے گا۔ تیسری حدیث
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویحک تیرا ناس ہو، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو۔ یہ سن کر وہ صحابی تو واپس چلے گئے، لیکن ان کے اندر گناہ کرنے کا خوف اور ڈر اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح یہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ چکر لگائے۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا صادر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کہیں اس کا ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گیا، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا کہ یہ کوئی پاگل نہیں ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم نے سچ مچ میں زنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے متعلق صحابہ کرام 2 گروپ میں بٹ گئے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہلاک و برباد ہو گیا، اس گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ حضرت ماعز بن مالک کی توبہ جیسی کسی کی بھی توبہ نہیں ہو سکتی، حضرت ماعز بن مالک کی توبہ سے کسی کی بھی توبہ افضل اور بہتر نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن تک صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف جاری رہا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ ہم صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ماعز کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، یا اللہ ماعز کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی اکیلی توبہ ساری امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تیسری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے قصے توبہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک غامدیہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ وہ عورت دوسرے دن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کل کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ مجھے ماعز کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس زنا سے تو میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ابھی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر واپس آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ لیجئے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے اپنے زنا سے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو ابھی جا کر اس کو دودھ پلاؤ، جب اس بچے کی مدت رضاعت اور دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تو پھر واپس آنا۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد، یعنی تقریباً 2 یا 2.5 سال کے بعد وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس حال میں حاضر ہوئی کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ بچہ کھانے کے لائق بھی ہو گیا اور اس کا دودھ بھی چھوٹ گیا۔
اب مجھے اپنی زنا سے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا اور سینے تک ایک گڈھا کھودنے کا حکم فرمایا۔ اس گڈھے کے اندر اس عورت کو ڈال دیا گیا اور پھر سارے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور برا بھلا کہتے ہوئے اس عورت کے سر پر زور سے مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس برا بھلا کہنے کو سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر کوئی ظالمانہ طریقے پر ٹیکس وصول کرنے والا شخص بھی ایسی توبہ کر لے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدیہ عورت کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے کو اختیار کرنے کی اور ان کی شکل و صورت کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔